السلام علیکم. معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا گلے کی خرابی کی وجہ سے سب سے پہلے تو رمضان مبارک ہو. آج آپ کے سامنے جو حاضر ہوا ہوں، تاخیر بہت ہوئی لیکن ملکی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ جان بوجھ کر میں نے تاخیر اس لیے کی کہ سب سے پہلے اپنا ملک پاکستان، اپنی قوم، اس کے بعد کچھ اور ان ساری چیزوں کو نچوڑ یا سارا تجزیات کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے طور پر بینگ پاکستانی اور اپنے اس ملک اور عوام کے حوالے سے جو محسوسات رکھتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ بھی اس میں اپنی رائے میں امید رکھتا ہوں ضرور مجھے دیں. سب سے پہلے ہمارے جتنے بھی یہ پارٹی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ کاف ہے، بی این پی ہے، تحریک انصاف ہے، نیشنل عوام پارٹی ہے، یعنی جتنے بھی پارٹی ہیں، مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، یعنی کوئی ایسی پارٹی نہیں جس کو عوام کے اندر وہ اپنے چاہے کم رکھتے ہیں چاہے زیادہ حامی رکھتے ہیں. اس کا مطلب حامی سے مراد ہے کہ وہ ان کے نظریات کے قائل ہیں. اب یہاں پر رک کر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جتنے بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں یہ اپنے ملک اور عوام کے لیے کیا سوچتے ہیں. یہ ساری اصل چیز ہے. دیکھیے، میں اس معاملے میں نہ تو پڑھنے کا روادار ہوں، نہ میری یہ سوچ ہے. میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں، جو بھی کریں اپنے ملک اور عوام کو سوچ کر کریں. یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے یہ آج کا موضوع نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. اب آپ اور میں مل کر آپس میں جو ایک دوسرے کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا میں شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میڈیا کے اوپر تو ماشاءاللہ ایک سے ایک دماغ بیٹھا ہوا ہے جو باتیں کر رہا ہے. میرا ایک سوال ہے، اتنا کچھ ٹیلنٹ، برین، جو بڑے آپ دعوے کر رہے ہیں، تو 70 سال کے بعد پاکستان خوشحالی کے منزل طے کرتے ہوئے، ترقی اور عروج کو طے کرتا ہوا اوپر جانا چاہیے تھا، تو پھر یہ ڈکلائن کیوں ہوا، مقروض کیوں ہوا، یا انارکی، بدامنی اور جتنے بھی عوام اس حال میں متاثر ہو رہے ہیں ان کے حقوق کے حساب سے، انسانی بنیادی آزادی کے حساب سے، آپ بتائیے اس میں ان پارٹیوں کا اور ہمارے اوور آل جتنے بھی اکابرین یا محکمے ہیں ان سب کا کیا کردار ہے؟ آیا دینے میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ میری نظر میں اس کا تجزیہ کیجئے، اور جو غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو چھوڑ کر آپ اصلاح کی طرف جائیں، ملک کی اصلاح کی طرف جائیں، اور ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، بے ایمان یا الٹے سیدھے القابات سے نوازنے کی بجائے آپ تہذیب، عزت دینا، عزت لینا، صبر، ایمانداری، یعنی اس کی طرف آ کر آپ توجہ دیں تاکہ یہ ملک، یہ قوم اور عوام جو ہے ان مسائل سے نکل سکے. میری نظر میں اگر آپ کہیں گے جی کامیابی ہوئی، میں ان کامیابیوں کو اس لیے نہیں مانتا جب عوام کو ہی کچھ نہیں مل رہا، ان کے بنیادی حقوق ہی نہیں مل رہے. آپ جتنی ترقیاں کر لیں اس کے کوئی معنی نہیں. معنی صرف اور صرف ہے کہ ہر شخص جو بھی کسی ادارے یا کسی پارٹی یا کسی بھی انداز سے کام کر رہا ہے اس کو اپنے ملک کے مفاد کے اوپر ترجیح دینی چاہیے، اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. جبکہ ذاتی مفادات پر ترجیح زیادہ دی گئی، ملکی مفادات پر کم ترجیح دی گئی. اس کو مختلف انداز سے ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ ویڈیو
ان سارے ملکی حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ جو آج کے دن میں تحریک عدم اعتماد جو اتوار کے روز پیش ہونی ہے، اس کو دیکھ کر بھی ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم کس نہج کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں کسی کو آپ نہ تو الزام دے سکتے ہیں اور نہ کسی کے اوپر کسی قسم کے سرٹیفکیٹ آپ بانٹ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو سیدھا کیجیے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اور جو فرائض آپ نے انجام دینے ہیں۔ میں اجتماعی اس میں تمام، چاہے سیاسی ہیں چاہے ادارے ہیں، ان کے حوالے سے ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں کہ پہلے پاکستان، پہلے ہمارا دین اور اسلام، اس کے بعد کوئی اور چیز ہوگی۔ اس میں ہم دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر آپ دیکھ لیجئے ہمارا عمل کیا ہے۔ اور اس مقدس ماہ رمضان کے اندر اگر ہم اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کے بجائے اگر ہم اس کی نفی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا احتساب اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا حساب خود کرنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں۔ چینل کا نام انجینئر محمد خالد شیرازی ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اس کو زیادہ شیئر کیجئے تاکہ مجھے لوگوں سے زیادہ معلومات ملے، اور اس سے آگے بھی میں تھوڑا سا ٹچ دینے کے لیے مزید ہی کچھ باتیں کروں گا۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں۔ رمضان مبارک اللہ کریم ہماری قوم کو، ہمارے مسلمان امہ کو مبارک کرے، اور اس کی خیر و برکتیں ہمیں اللہ کریم عطا فرمائے۔ عطا تو اس کی ذات فرما رہی ہے، لیکن ہم اپنے نیتوں کو بھی ٹھیک کریں، اپنی سوچوں کو بھی ٹھیک کریں، اپنے دلوں کو بھی ٹھیک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔